اردو ہے جس کا نام اس چینل پر آپ تمام ساتھیوں کا استقبال ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اردو زبان کی اہم مصنوعیوں کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اردو کی پہلی مصنوی نظام بیدری جس کا نام ہے، مگر اسے مصنوی قدم راؤ پدم راؤ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے شاعر ہیں فخر الدین نظامی۔ اہم مصنوعی کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ تو پہلی مصنوی ہے فخر الدین نظامی کی۔ اس کی پیدائش اور وفات معلوم نہیں ہو سکی، اب تک پردے میں ہے، لیکن اس کی مصنوی کو تحقیق کر لیا گیا ہے اور فخر الدین نظامی کی مصنوی صرف دکن کی پہلی مصنوی مانا جاتا ہے۔ تو مصنوی کا نام ہے مصنوی قدم راؤ پدم راؤ اور اس کا سال تصنیف ہے 1430 سے 1435۔ اس مصنوی خاص بات یہ ہے کہ جب اس کو کھوجا گیا اور اس کی تحقیق جس نے کی ان کا نام نصیر الدین ہاشمی ہے، ماہر دکنیات ہے۔ انہوں نے اس کا نام قدم راؤ پدم راؤ رکھا۔ نام رکھنے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ یہ مصنوی جب انہوں نے تحقیق کی تو اس کے شروعات کے اور آخر کے چند صفحات غائب تھے، لیکن مصنوی میں قصہ قدم راؤ پدم راؤ کا تھا اور یہی مین دو کردار ہے اس کے، اس لیے اس کا نام مصنوی قدم راؤ پدم راؤ رکھا۔ قدم راؤ راجا ہے اور پدم راؤ اس کا وزیر ہے جو اصل میں ایک ناگ ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں دوسری مصنوی ہے ملا اسد اللہ خان وجہی کی۔ ملا اسد اللہ خان وجہی کی پیدائش 1562 میں ہوئی اور ان کا انتقال 1669 میں ہوا۔ ان کی مصنوی ہے مصنوی کتب مشتری جس کا سال تصنیف ہے 1609۔ اس مصنوی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو وجہی نے 12 دن میں مکمل کیا اور اس کے اندر 12 ہی کردار ہے اور سارے کرداروں کے نام 12 سیاروں پر ہے۔ اگلی مصنوی ہے ابن نشاطی کی، جن کا اصل نام تھا شیخ محمد مظہر الدین۔ ان کی وفات 1655 ہے اور اس مصنوی کا سال تصنیف بھی 1655 ہے اور ان کی مصنوی ہے مصنوی پھول بن۔ اس کے تعلق سے خاص بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ صنعتوں کا استعمال اس میں کیا، کل 39 صنعتیں اس کے اندر استعمال ہوئی ہے۔ اگلی مصنوی ہے افضل جھنجھانوی کی۔ افضل جھنجھانوی کی سال وفات 1625 ہے اور ان کی مصنوی کا نام ہے مصنوی بکٹ کہانی جو 12 ماسہ پر ہے۔ اس کی حیت 12 ماسہ ہے۔ یہ تقریباً 17ویں صدی کے ربع اول میں لکھی ہوئی ہے اور اسے شمالی ہند کی پہلی مصنوی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کی میر غلام حسن کی مصنوی سحر البیان ہے جو اردو ادب کا شاہکار مانا جاتا ہے۔ میر غلام حسن کی پیدائش 1727 ہے اور ان کی وفات 24 اکتوبر 1786 میں ہوئی۔ مصنوی سحر البیان اس میں بے نظیر کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا سال تصنیف 1784 ہے۔ آخری مصنوی ہے ہماری فہرست کی دیا شنکر نسیم کی۔ دیا شنکر نسیم کی پیدائش 1811 ہے اور وفات 1845 ہے اور مصنوی کا نام گلزار نسیم ہے۔ اس کا سال تصنیف 1838 ہے۔ دیا شنکر نسیم نے جب پہلی بار مصنوی تصنیف کی تو وہ بہت طویل تھی، پھر اس کو اپنے استاد کے پاس لے گئے آتش کے پاس۔ آتش نے مصنوی دیکھ کر اسے مختصر کرنے کی تلقین کی۔ مصنوی نے گلزار نسیم کو نسیم نے استاد کے کہنے پر مختصر کی اور اس میں لفظوں میں رعایت کی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ گلزار نسیم میں رعایت لفظی پائی جاتی ہے۔ امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو کچھ کام کا لگا ہے تو لائک اور شیئر کی درخواست ہے۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو۔